ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ڈارا کہہ دیتے ہیں یہ بھی ایصال ثواب ہے، سب ایصال ثواب، نام بدل گئے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتے ہیں یہی بات ہوئی۔ دیکھیے آسمان سے جو پانی برستا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارش۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ ہے کیا؟ پانی۔ لیکن برسا تو کیا کہا؟ بارش۔ نالے میں بہنے لگا ہے پانی، کیا کہا؟ نالا۔ کیا کہا؟ وہی پانی ندی میں آ گیا تو کیا کہا؟ ندی۔ وہی پانی کنویں میں آ گیا تو کیا کہا؟ کنواں۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ پانی سمندر میں چلا گیا تو ہے پانی، ہے پانی۔ پانی کے بغیر کنواں نہیں ہے، پانی کے بغیر سمندر نہیں ہے، پانی کے بغیر بارش نہیں ہے، سب جگہ ہے پانی ہی۔ لیکن جہاں جاتا رہا نام بدلتا رہا، حقیقت نہیں بدلی، ہے پانی ہی۔ برسا تو بارش، کنویں میں گیا تو کنواں، دریا میں گیا تو دریا، سمندر میں گیا تو سمندر۔ نام بدلے لیکن ہے پانی، تو ہوگا پانی ہی، لیکن نام بدلتے جائیں گے حقیقت نہیں بدلے گی۔ اسی لیے ہے ایصال ثواب ہی۔ میت کے تیسرے دن کہا تو تیجا، 10ویں دن کیا تو 10واں، 20ویں دن کیا تو 20واں، عرس پر کیا تو عرس، چہلم پہ کیا تو چہلم۔ ہے ایصال ثواب ہی، نام بدلتے چلے گئے مگر حقیقت نہیں بدلی۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ یہ اب بتائیں کہ یہ کہاں ناجائز؟ کسی کو ثواب پہنچانا یہ کہاں ناجائز؟ کسی کو ثواب ایصال کرنا یہ کہاں حرام ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے اپنی گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے سمجھ میں اگر بات آ گئی ہے آپ کے، ہمارے بزرگوں نے بہت کیا اور اللہ کو ایصال ثواب کی خاطر کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ سب سے بہترین عمل کھانا کھلانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا ایّ الاسلام خیر یا رسول اللہ، حضور سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ آقا فرماتے نطعم الطعام، ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل ہے نطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اب کھانا کھلاؤ حضور نے یہ نہیں کہا کہ غریب کو کھلاؤ کہ امیر کو، مطلقاً نطعم الطعام۔ ایک شخص غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کہا حضرت میرے پاس نفلی صدقہ ہے، میں غریبوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، مستحق کو دے دوں۔ فرمایا کہ مستحق واجبہ صدقے کے لیے ڈھونڈے جاتے ہیں، جو نفلی ہے غریبوں کو بھی دے، مالداروں کو بھی دے، اور حقدار کو بھی دے، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو بھی دے۔ تو جس چیز کا تو حقدار ہے اللہ تجھے وہ بھی دے گا، اور جس کا تو حقدار نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے، جو جہنمی لوگ ہیں، جہنمی جو دوزخ میں عذاب بھگتیں گے، دوزخ میں جہنم میں جلیں گے، جہنم میں جلیں گے، تو جنتی اللہ سے کہیں گے اللہ جو جہنم میں گئے ہیں ذرا ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کرو۔ تو جنت اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم جہنم میں، یہ قرآن کی آیت ہے، ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے کیسے تم جہنم میں آئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے پتہ ہے؟ قالو لم نکو نطعم المسکین، کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اور پھر آگے اور بھی صفات ہے کہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو، اسی لیے جہنم میں آئے۔ قرآن کہتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اے محبوب کیا تم نے دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ اکبر جو دین کو جھٹلانے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ یتیموں پر رحم کرنے پر اکساتا نہیں اور یتیموں پر رحم نہیں کرتا اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔
یعنی خود تو کھلاتا ہے جنتی اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ تم بھی کھلاؤ. روکنے والا جہنمی ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, اور اس کی ترغیب دینے والے جنتی ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ, ہم 11ویں کے نام پر اگر امت مسلمہ کو کھانا کھلائے, چھٹی کے نام پہ امت مسلمہ کو کھانا کھلائے, ہم یا اللہ اکبر 12ویں کے نام پہ امت مسلمہ کو کھانا کھلائے, تو یہ ہمارے گھر کی گڑی ہوئی بدعت نہیں ہے, بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے دین کو قبول کیا ہے وہ خود بھی کھلائے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ تم بھی کھلاتے رہو. آپ قرآن نہیں پڑھتے, قرآن ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. وہ دعوت نہیں دیتا, وہ ابھارتا نہیں غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے, وہ دین کو جھٹلانے والا ہے. بھائیو, کب تک صرف کھاتے ہی رہو گے؟ کبھی کھلانے کی بھی تو بات کرو, کبھی کھلانے کی بھی تو ترغیب دو. اسی لیے اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ سے وابستہ لوگ ہیں. ہمارے بزرگوں نے لنگر کھلائے, بابا فرید کا لنگر چلتا رہا, غریب نواز کی خانقاہ سے لنگر چلتا رہا, غوث الاعظم دستگیر کے یہاں تو اب بھی جاری ہے, غریب نواز کے یہاں بھی اب بھی جاری ہے. یعنی کھلاتے رہو اور فلاح پاتے رہو, کھلاتے رہو اور فلاح پاتے رہو. کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے کسی مسلمان کو ایک لقمہ کھلایا تو تمہارے اور جہنم کے درمیان 70,000 سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے, اور ایک روایت میں 70 سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے. جب ایک لقمہ کھلانے کی برکت یہ ہے تو پیٹ بھر کھلانے کی برکت کیا؟ تو اب آپ کہیں گے کہ روز کھلانا چاہیے, بالکل کھلانا چاہیے, لیکن اتنی مصروفیت کا دور ہے کہ بچوں کو ساتھ میں لے کے ہم نہیں کھا پاتے, تو روزانہ کس کو کھلا پائیں گے؟ بہت مصروف انسان, بہت بیزی ہو گیا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے بتا دیا بھیا روز روز نہیں کھلا پائے گا تو چل 11ویں کے بہانے کھلا, غریب نواز کی چھٹی کے بہانے کھلا, مخدوم سمنا کی 28ویں کے بہانے کھلا, امام اہل سنت کی 25ویں کے بہانے کھلا, صابر پاک کی 13ویں کے بہانے کھلا. بس بہانہ چاہیے نیکی کا, تو یہ ہے ایصال ثواب اور اس کی برکت. ایک حدیث پڑھوں, شرح الصدور کے اندر یہ حدیث موجود ہے. شرح الصدور میں حدیث کیا موجود ہے؟ ایصال ثواب کی برکت حدیث ہے. آقا فرماتے میری امت امت مرحومہ ہے. آقا ارشاد فرماتے میری امت امت مرحومہ. مرحوم کس کو کہتے ہیں؟ ہماری اصطلاح میں مرحوم مردے کو کہتے ہیں, لیکن مرحوم کا مطلب مردہ نہیں ہوتا, بلکہ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پہ رحم کیا گیا, جو قابل رحم ہو. آقا فرماتے میری امت امت مرحومہ ہے. آقا فرماتے جب میری امت قبر میں جائے گی تو وہ گنہگار ہوگی, اور جب وہ قبر سے نکلے گی تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر, یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے نکلے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, مرنے والا تو توبہ نہیں کر سکتا, استغفار نہیں کر سکتا, نیکی نہیں کر سکتا, قبر میں گیا تو گنہگار, اور قبر سے نکلا تو نیک بن کر کیسے نکلا, مغفرت یافتہ بن کر کیسے نکلا؟ آقا فرماتے ہیں مومنوں کے استغفار کی برکت سے, کہ مومنین نے ان کے لیے استغفار کیا, اس کی برکت سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ہے جو ہے وہ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت, جو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. نام بدلتے ہیں, نام کے چکر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے. آئیے ایک حدیث اور پڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو آگے بڑھتی ہے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں.